قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ شیطان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کی کوئی الگ نسل ہے، کوئی الگ مخلوق ہے، یا پھر کوئی یہ جناتوں میں سے ہے، یا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ ان تمام کی تفصیلات کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ڈکشنری یعنی لغت کے اندر شیطان کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان سے کیا مراد لیا ہے اور شیطان کس کو بولا گیا ہے۔ لہذا ڈکشنری کے اندر جب آپ شیطان کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے سرکش، نافرمان، متکبر، گھمنڈی وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک بڑی ڈکشنری کی کتاب ہے المعجم الوسیط، عربی کی ڈکشنری ہے، بہت بڑی ڈکشنری ہے۔ اس کے اندر ہے کہ شیطان ایک شریر اور گمراہ روح کا نام ہے، یعنی گمراہ روح، شریر، بدماش، اس کا نام کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور ہر سرکش اور فسادی کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ سرکش، بدماش، فسادی کو، ظالم کو شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی۔ خبیث سانپ پر بھی شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نیز کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے بھی لفظ شیطان استعمال کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ چیز شیطان کا چہرہ دکھ رہی ہے یا شیطان کا سر ہے وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ صافات آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سر سے خوشوں کی تشبیہ دی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، یعنی اس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ تو لغت سے یہ پتہ چلا کہ اس کا معنی جو ہے سرکش، ظالم، بدماش، نافرمان، گھمنڈی، متکبر وغیرہ ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ہیں اور شیطانوں میں بھی ہے۔ اور ہر بھونڈی اور گندی چیز کی تشبیہ دینے کے لیے بھی لفظ شیطان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب عام طور پر جنرلی لفظ شیطان بولا جائے تو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ جناتوں والا شیطان ہوتا ہے، بالخصوص جو بڑا شیطان ابلیس ہوتا ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن تشبیہاً یعنی شیطانیت والے راستے پر چلنے کی وجہ سے انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت میں منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جب مومنوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب مومنوں سے، بھولے بالے صحابہ کرام سے جب یہ لوگ ملتے ہیں صبح صبح آ کر، تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے تنہائی میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر شیطان سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ شیطان سے مراد لیا گیا ہے قریش کے سرکش نافرمان سردار اور یہودیوں کے نافرمان سردار۔ ان لوگوں کو اس آیت کے اندر شیطان اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، کیونکہ وہ لوگ نافرمان تھے، ہٹ دھرم تھے، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے تھے، اور ہر طرح سے چال بازیاں کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ان کو شیطان سے تعبیر کیا ہے کہ یہ شیطانوں والے راستے پر چلنے والے ہیں، اسی لیے شیطان ہی کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کا پورا ترجمہ آپ نے سن لیا، انما نحن مستہزئون۔ اور پھر یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو شیطانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ان صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں سورہ انعام آیت نمبر 112 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے شیطان انسان، یعنی انسانی شیطان اور جناتی شیطان، ان دونوں کو اللہ کے نبی کا دشمن بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا بالکل صراحت کے ساتھ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، یعنی دونوں میں شیطان ہوتے ہیں۔
ان دونوں آیتوں سے پوری طرح سے واضح ہو گیا کہ جو شیطان ہے وہ جناتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب عمومی طور پر بولا جائے تو اس کا معنی جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ جناتوں میں سے جو شیطان ہے، سرکش ہے، بدماش ہے، نافرمان ہے، متکبر ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر اس میں بھی جو خصوصی طور پر وہ ابلیس جو بڑا شیطان ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جو مشکات کے اندر موجود ہے اور امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3691 کے تحت۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانی شیطان اور جناتی شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے انسانی شیطان اور جناتی شیطان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، جب وہ عمر کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ یعنی عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ شیطان بھی بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکش انسان پر شیطان کا لفظ بولنا بہت معروف ہے، یعنی یہ عام طور پر جو سرکش انسان ہوتا ہے اس کو شیطان بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی شیاطین الانس والجن کا لفظ بولا گیا ہے۔ خطابی فرماتے ہیں شیطان ہر سرکش اور متکبر کا نام ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عمومی طور پر جب شیطان کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد جن والا شیطان ہوتا ہے اور خصوصی طور پر بڑا شیطان ابلیس۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ شیطان کے معاملے میں جو کنفیوژن تھا آپ کے اندر کہ شیطان آخر ہوتے کیا ہیں، کیا یہ جنات ہے یا الگ سے ایک مخلوق ہے، نہیں، یہ جو ہے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ جو ہے جناتوں میں سے ہے۔ اور اس شیطان کے راستے پر چلنے والے جو انسان ہے اس کو بھی شیطان کہا گیا ہے قرآن نے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی بھی طرح کا پھر بھی سوال باقی رہ جاتا ہو تو کامنٹ باکس حاضر ہے، آپ سوال کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔